اس کے بعد جب وہ پلیٹ فارم میسر آیا تو اس پلیٹ فارم کے مطابق جمعیت نے ان سرگرمیوں کو ڈیزائن کیا اور وہ اب جاری ہیں۔ تو پہلی چیز یہ حالات بھی اور یہ عملی اقدام بھی یہ بتاتے ہیں کہ پہلی چیز تو یہی ہے کہ جو آپ کے پاس دعوت ہے وہ موجودہ اس رائج معاشرے کے اندر جتنی فکر ہیں ان فکروں میں سب سے بہتر فکر ہے، سب سے بہتر راستہ ہے، سب سے زیادہ قبولیت کا اس کے اندر موقع میسر ہے۔ تو لہٰذا جب آپ بات کرتے ہیں تو 100 لوگوں سے بات کریں گے تو آپ کو 10 لوگ ایسے ملیں گے، یہ بھی میں بہت زیادہ بتا رہا ہوں، کہ جو آپ کے موقف کی تردید کریں گے یا مخالفت کریں گے، باقی 90 لوگ آپ کی حامی ہوں گے۔ ان 90 لوگوں کے اندر 40 لوگ خاموشی سے سنیں گے، کوئی تبصرہ نہیں کریں گے، لیکن 50 لوگ آپ کی بات پر تبصرہ بھی کریں گے، یعنی آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ یہ کام کر رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں۔ اور ان 50 لوگوں کے اندر کوئی 25 لوگ ایسے بھی ہوں گے جو آپ سے یہ کہیں گے کہ اگر ہم یہ کام کرنا چاہیں تو کیا کریں، ہم کیسے ممبر بن سکتے ہیں آپ کے، ہم کس طریقے سے اس کام کو لیں۔ اور ان 25 لوگوں کے 25 بھی آپ کے ممبر نہیں بنتے، بلکہ ان میں سے 5 6 7 8 10 لوگ، جو یہی ریشو ہے، فطری ریشو جو نکل کے آتا ہے اور تنظیم میں سمو جاتا ہے۔ تو پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں یا پروفیشنل اداروں میں، یونیورسٹیز میں یہ بات ٹھیک ہے کہ ٹرینڈ چینج ہوئے ہیں، یعنی ایک وقت یہ تھا کہ پاکستان کے اندر، یعنی جو جس کو ہم اپنی تاریخ میں بیان کرتے ہیں، داڑھی رکھ کر تعلیمی ادارے میں جانا ایک معیوب عمل سمجھا جاتا تھا، اور اب شلوار قمیص، یعنی اس رائج معاشرے میں شلوار قمیص پہن کر جب آپ جائیں گے کسی تعلیمی ادارے میں تو آپ کو ساری نگاہیں پلٹ پلٹ کر دیکھیں گی، چاہے استاد کی ہو، چاہے طالب علم کی ہو، چاہے اسٹاف کی ہو، وہ پلٹ پلٹ کر دیکھیں گی کہ کون آ گیا۔ یعنی یہ جو نفسیات بن گئی ہے، اس نفسیات نے اس داڑھی کو تو آج ہر کوئی اختیار کر رہا ہے، یعنی لبرل بھی اس داڑھی کو اختیار کر رہا ہے، اس کی شکل کچھ اور ہو سکتی ہے لیکن اختیار کر رہا ہے، وہ اس کو فیشن کا نام دے کر کے اختیار کر رہا ہے۔ لیکن یہ جو لباس کا جو ٹرینڈ چینج ہوا ہے، یعنی اب آپ کسی تعلیمی ادارے کے اندر جائیں تو 50 اگر کوئی طالب علم ہوں گے تو ان کے اندر 40 لوگ ضرور ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے جینس پہن کی، پتلون میں بھی، پینٹ کے اندر بھی جینس کے اندر، کیا کلچر جو ملتا ہے، جو ماحول ملتا ہے اس کو اڈاپٹ کرتا ہے۔ یعنی اس پاکستان کے اندر خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو چیز اس کو دی جائے وہ بڑی شدت کے ساتھ یہ قبول بھی ہے۔ اور پچھلے 8-10 سالوں کے اندر جنرل پرویز مشرف نے جو اقدامات کیے ہیں، تو جہاں اسلام رائج تھا بہت بڑے پیمانے میں اس کے معاشرے میں، ان ساری چیزوں میں اس میں کمی تو نہیں آئی، لیکن اس کی بظاہر شکلیں تبدیل کریں، یعنی کلچر تبدیل ہو گیا ہے۔ اب آپ کو تعلیمی اداروں کے خد و خال تبدیل ہوں گے، نوجوان کا خد و خال، یعنی پچھلے دنوں میں کراچی گیا تو میں سی ویو گیا رہا اور میں کوئی 2 گھنٹے وہاں پر ہوا۔ ان 2 گھنٹوں کے اندر جتنے لوگ آئے، بہت بڑی تعداد میں نوجوان آتے جاتے ہیں، تو 3 لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے شلوار قمیص پہنی ہوئی تھی۔ ایک میں تھا، ایک مکئی بیچنے والا تھا، اور ایک اور مولوی صاحب تھے جو اپنے بچوں کو ساتھ لے کر کے آ رہے۔ باقی سارے لوگ جتنے لڑکے آ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ میں نے کوئی 1000 لڑکوں کو تو ضرور دیکھا ہوا ہے اس دوران کہ جنہوں نے اس چیز کو اختیار کیا۔ اور ایسا نہیں تھا کہ وہ سارے کے سارے لبرل تھے، وہ سارے کے سارے کچھ اور تھے، ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے ٹوپی بھی پہنی ہوئی تھی جینس کے ساتھ، بہت سارے لوگ تھے کہ جنہوں نے بڑی بڑی داڑھی بھی رکھی تھی، چھوٹی چھوٹی بھی رکھی ہوئی تھی، بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جو کوئی گانا بجاتا تھا یا ڈھول بجاتا تھا یا کوئی بے حیائی کی حرکت کرتا تھا، انہی نوجوانوں کے اندر کوئی اس کو روکنے والا بھی نظر آیا، بچانے والا بھی نظر آیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو شکل ہے اس معاشرے کی، اس کو کنفیوز کرتے ہیں، یعنی جو چیز جس کے اندر وہ سکون ملتا ہے اس کو، جس کے اندر اس کو اپنا مطلب، تو اگر ہم اس کو بہت آسان کریں تو مطلبی معاشرہ یا خود غرض معاشرہ
اور خود غرضی سیکولرزم کی ایک تعبیر ہے، ایک عملی شکل ہے، یعنی جس کے نتیجے میں اسلام کو اور زندگی کے معاملات کو الگ الگ کر دے گا، عبادات کو اور نظام زندگی کو الگ الگ کر کے پیش کیا جائے. تو ابھی وہ چیز رائج نہیں ہوئی ہے، ابھی اس میں کشمکش جاری ہے اس پاکستان. یہ جو تجزیہ ہے سارا سرویز بتا رہے ہیں کشمکش جاری ہے. اس کشمکش کے اندر جس کے پاس سب سے بہترین حکمت عملی ہوگی وہ آئندہ 10 سالوں کے اندر غالب ہو جائے گا اس پاکستان. میری رائے یہ کہ جو اس کے اندر جتنی زیادہ شدت ہوگی، جتنا زیادہ تیزی سے بڑھنے کی کوشش کرے گا، وہ چیزوں کو سمیٹ لے گا. اب اس سارے عمل کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ کا کام ہے. اسلامی جمعیت طلبہ کے کام کے ساتھ یہ سارے اقدامات، اسلامک سوسائٹی آف چلڈرن ہاویز اور اسٹیڈیڈ فاؤنڈیشن اور سراپا، یہ جتنی چیزیں بنائی ہیں، وزم کا کام ہے. تو اگلی بات جو میں کہنے جا رہا ہوں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سارے دعوت کے عمل میں تنظیم کو حاوی سمجھتے ہیں اور اس تنظیم کو پوجنے یا تنظیم کو بچانے یا تنظیم کے لیے معاملات اور تنظیم کے لیے ساری صلاحیتوں کو صرف کر رہے ہوتے ہیں. تو تنظیم جو ہے وہ خود کوئی چیز نہیں، چیز ہے دعوت، اور اس دعوت کو مؤثر کرنے کے لیے تنظیم بنائی جاتی ہے جو حکمت عملی طے کرے، جو اہداف کو متعین کرے، جو تدبر دے. اور حکمت عملی اس کو کہتے ہیں کہ جو مقاصد تک پہنچنے کے لیے آسان سے آسان طریقہ طے کر لیتے، اس کو حکمت عملی ہے. پرائیویٹ تعلیمی اداروں، یونیورسٹیز کے اندر جہاں اسلامی جمعیت طلبہ کے نام سے براہ راست کام نہیں ہو سکتا، اسٹیڈیڈ فاؤنڈیشن کو اس لیے جمعیت نے بنایا کہ اس کے ذریعے اس کام کو کیا جائے. جو اسلامی جمعیت طلبہ کے نام پر، یعنی جو ملکی حالات تبدیل ہوئے، انٹرنیشنل حالات تبدیل ہوئے، جو اسلامی جمعیت طلبہ کو بیت المال نہ دے سکے اسلامی جمعیت طلبہ کے نام پر، بیرونی دنیا کے اندر آپ کے احباب ہوں، این جی اوز ہوں آپ کی تحریکوں کی، تو وہ اسٹیڈیڈ فاؤنڈیشن فار ایکسلنس کو امداد دے سکے. جو وسائل آپ کو اکٹھے کرنے انسانی اور مالی، اس کے لیے آپ نے ایک شیلٹر طے کیا ہے جس کا نام ہے اسٹیڈیڈ فاؤنڈیشن فار ایکسلنس. لیکن اسٹیڈیڈ فاؤنڈیشن فار ایکسلنس خود ہی کوئی چیز نہیں ہے کہ اب اس کے اندر اس فرق کو میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر اسٹیڈیڈ فاؤنڈیشن فار ایکسلنس کے نام سے کراچی سے لے کر کے چترال تک جتنے تعلیمی اداروں کے اندر ایک ساتھ یونیفارم کام ہونا شروع ہوگا تو اس کے فوائد بھی ہوں گے اور نقصان بھی ہوں گے. فائدہ یہ ہوگا کہ جی آپ کی یونیفارم چیز نظر آ جائے گی، ایک تنظیم پیرل بن جائے گی، چیز ہوگی، اس کا یہ فائدہ ہوگا. نقصان یہ ہوگا کہ جس حکمت کو آپ نے اختیار کیا ہے وہ حکمت بھی آپ کی ضائع ہو جائے گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مقصد یعنی یہ ہے امبریلا، اس کو آپ اس تناظر میں لیجئے کہ یہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے، آپ کو فیڈ بیک دے سوسائٹی کا، جہاں اس کے نام سے کام ہو سکتا ہے اس کے نام سے کام ہو، جہاں یہ کام بھی ہرڈل بنا ہے تو مطلب اور مقصد کام ہے، خصوصاً پرائیویٹ تعلیم. تو آپ اپنی سوسائٹی کو ہی رجسٹر کرائیں، اپنی سوسائٹی کا کوئی عنوان سجائیں. سب سے بہتر تو یہ ہے کہ یہ کام ہو جائے کہ جس کے لیے یہ بنائی ہے. لیکن ابھی تک کی جو یہ ساری صورتحال ہے، ہم پیش رفت نہیں کر پائے. پیش رفت تو وہ نہیں کر پائے کہ جس کے لیے ہم نے یہ اقدام اٹھایا تھا. اور اس کے مقابلے کے اندر جو کنفیوژن آیا ہے پوری سوسائٹی کے اندر، وہ تھوڑا سا تیز چل رہا ہے، وہ تھوڑا سا آگے چل رہا ہے. اس کی مثال کہ پاکستان کے اندر کسی چیز کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے تو یہاں کے مہربان اس کو اپنی گود لے لیتے ہیں. آئیے صحیح آج کی اس پوری سیاسی کلچر کے اندر عمران خان کو گود میں اٹھایا ہوا اور اس کا اثر میڈیا کے اوپر بھی دکھایا جاتا ہے. اور آپ کو سب سے زیادہ اس کا گراف اگر ملے گا تو پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے طالب علموں کے کہ ان کی سوچ، ان کی گفتگو، جب 4 لوگ بیٹھے ہوں، یعنی آپ بس میں سفر کریں اور 3 نوجوان اگر کوئی بات کر رہے ہوں اس سیاسی پس منظر میں تو اس کو زیر بحث لاتے ہیں
کہ ہاں یہ اچھا کرنے کے لیے اس کے لیے بھی کوئی تیار نہیں، لیکن موضوع بحث ہے کہ جی یہ ایک آدمی ہے نظر آتا ہے، کیونکہ وہ نظر آتا ہے، جو نظر آتا ہے ان 10 لوگوں کے اندر یا دکھایا جاتا ہے اسی کو پھر کمپنی، جو میں نے پہلے بھی بات کی اسی کو سیکنڈ کر رہا ہوں اس عمران خان کی اوپر، کہ جو چیز یہاں نظر آتی ہے اس کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ جب 4 چیزیں ہوں گی، 4 چیزوں کے اندر 3 خراب ہو جائیں اور ایک باقی بچی رہ جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہی سب سے اچھی چیز ہے۔ تو اس پورے عمل کے اندر دعوت کا دائرہ کار بھی اسی طرح ہے کہ جب 4 5 6 8 چیزیں موجود ہوں اور جو سب سے خوبصورت چیزوں کو نظر آنے لگ جائے تو اس کے نتیجے میں اس کی قبولیت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اب اس دعوت کی قبولیت کو بنانے کے لیے حکمت عملی کا اختیار کی جائے۔ حکمت عملی کا ایک رخ ہے کہ جی دوسرا شائننگ اسٹار کمپٹیشن آپ نے طے کیا ہے، اسی طرح مختلف ورکشاپس۔ یہ اسلامی جمعیت طلبہ کا منصوبہ وہ منصوبہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے ارد گرد ان نوجوانوں کو جمع کریں کہ جنہوں نے معاشرے میں کردار ادا کرنا، اور آج کی کیفیت یہ ہے کہ ترجیح اس سوسائٹی میں ملازمتوں میں یا باقی دائروں میں اس کو دی جاتی ہے جو بہت اچھا ٹراؤزر پہن کے آتا ہے فیشن کے مطابق۔ ٹراؤزر پہنا ہوگا، اس نے اچھی شرٹ جو چل رہی ہوگی مارکیٹ میں، وہ انٹرویو دینے جائے گا۔ ماضی کے اندر اس عمل کو خراب سمجھا جاتا تھا کہ سونے کے کپڑے پہن کر کے رات کے یہ آ گیا ہے دفتر کے اندر، لیکن آج چینج آیا ہے کہ آج جو ٹراؤزر پہن کر کے آئے گا جس کے اندر کچھ رسیاں دھاگے لٹک رہے ہوں گے، وہ سمجھا جائے گا کہ یہ ماڈرن ترین آدمی ہے، یہ زیادہ بہتر طریقے سے ہماری پروڈکشن سیل کر سکتا ہے، یہ مارکیٹنگ کا کام زیادہ اچھا کر سکتا ہے۔ یعنی پہلے شرافت کا معیار یہ تھا کہ سیدھی مانگ اور آڑی مانگ نکال کر کے کنگھی کر کے تیل ڈال کر کوئی جاتا تھا، کہتے کہ اچھے شریف گھرانے کا آدمی اس کو ملازمت دے دی ہے۔ اب جس نے بال کے اندر دھماکہ کیا ہوا ہوگا نا اس کو ملازمت دے دیا ہے۔ تو یہ چینج ہے، کیونکہ جو چیز دکھائی جاتی ہے، اور یہ کس طرح ہوا، یہ میڈیا کے ذریعے منتقل کیا گیا ہے۔ جتنے ٹاک شوز ہوں گے اسی طرح کے لوگوں کو لا کے بٹھائیں گے، جتنے آپ کہہ لیں کمنٹس لینے ہوں گے مختلف ڈاکومنٹریز کے اندر، اسی طرح کے لوگوں کو تلاش کر کے۔ آپ نے وہ دیکھی نا وہ جو عمران خان کے انقلاب کی ایک ویڈیو چلی گی، پولیس مارے گی تو انقلاب کیسے آئے؟ تو یہ ہے ہماری سوسائٹی کی شکل۔ تو اس سارے عمل کے اندر حکمت عملی ہی سب سے بہترین چیز ہے۔ آپ کو یہاں جمع کرنے کا 2 دن مقصد بھی یہ ہے کہ آپ جس جگہ موجود ہیں، جہاں موجود ہیں، آپ کے پاس دعوت بہت اچھی ہے، آپ بہت منظم تنظیم ہیں، آپ اپنی دعوت کو اور اپنی تنظیم کے منظم پن کو ثابت کرنے کی کوشش مت کریے۔ وہ تو ہیں آپ، اگر آپ تھوڑے سے دائیں بائیں ہوں گے تو آپ کے اوپر والی تنظیم آپ کو روک دے گی، نیچے والی تنظیم آپ کو قابو کر لے گی۔ تو منظم تنظیم رہیں گے آپ، اس کی گارنٹی ہے اس سسٹم کے اندر۔ لیکن اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر آپ صرف تنظیم کی ہی پرستش کے اندر لگ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ تنظیم اس رفتار کے مطابق آئندہ اس قابل نہ ہو کہ دعوت کا اظہار کر سکے تعلیم کی دعوت۔ تو لہٰذا تنظیم اپنی جگہ پر رہے گی، اسی طرح رہے گی۔ اس کے اندر 19-20 فرق آ سکتا ہے، چہرے تبدیل ہو سکتے ہیں، وقت کی میعاد مقرر کم زیادہ ہو سکتی ہے، یہی اسٹائل رہے گا، تنظیمی فارمیٹ یہی رہے گا کہ سرگرمیاں ہوں گی۔ آج آپ کاغذ کے اوپر رپورٹ پیش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آئندہ 10-12 سالوں میں آپ کو کہا جائے ملٹی میڈیا کے اوپر آپ رپورٹ پیش کریں، اپنے ساتھ لے کر کے آئیں USB، اور وہ یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، تنظیم یہ رہے۔ لیکن فکر اس کی ہونی چاہیے اب ہم سب کو کہ ہم اپنی دعوت کو وسعت کس طرح، اس کے اندر قبولیت لوگوں کی کس طرح بڑھائیں، شمولیت کس طرح بڑھائیں، لوگوں کے لیے قابل قبول کیسے بنائیں۔ تو اس کے ریپر کو اگر تبدیل کرنے کی ضرورت پڑے تو اس کے ریپر کو تبدیل کریں۔ آپ نے کسی ہوٹل میں دیکھا ہوگا، یعنی وہی دال اگر آپ چھپرا ہوٹل میں کھائیں تو 20 روپے کی پلیٹ ملے گی، لیکن کسی اچھے ہوٹل کے اندر اسی دال کو کھانے کی کوشش کریں گے جس کا ذائقہ بھی نہ ہو۔ چھپرے ہوٹل کی دال کا ذائقہ بھی ہوتا ہے، تو اس پہ کچھ ادرک، ٹماٹر، یہ پیاز ویاز پہ پتے شتے لگا کر ایک کاغذ اور ایک
سفید کپڑا لپیٹ کے اس کے اوپر اس نے اسٹیل کی کڑھائی رکھ کر لے کر کے آئے گا, وہی دال آپ کو 150 روپے کی بیچے گا, آپ بڑے مزے سے لے کے کھا لیں. تو یہ جو ہے حکمت عملی ہے. دال اس نے بھی بیچنی ہے, دال اچھے ہوٹل والے نے بھی بیچنی ہے, لیکن وہاں بیٹھتے ہوئے لوگ شرماتے ہیں, ہچکچاتے ہیں, جو نفسیات بن گئی ہے. لہٰذا کسی اچھے ریسٹورینٹ کا انتخاب کیا جاتا ہے, کھاتے دالیں. تو آپ کو اپنی دعوت پیش کرنی ہے, اس دعوت کے لیے آپ کو اگر ریپر اپنا تبدیل کرنے کی ضرورت پڑے تو وہ ریپر تبدیل کریں, اور فطرت کے قریب رکھ کر کے, یعنی اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ جی ہم پینٹ شرٹ کیسے پہنیں, پینٹ شرٹ پہنیں جو رائٹ چیز ہے, یعنی یہ کوئی حرام اور حلال کی بحث نہیں ہے, لیکن جس چیز کو اختیار کر کے آپ اپنی دعوت منتقل کر سکتے ہیں آپ اس کو اختیار کریں اور دعوت منتقل کریں. ان حدود کا خیال رکھیں کہ جو آپ کو ان 3 چیزوں کے راستے سے نہ ہٹائے, توحید, رسالت اور آخرت. یہ 3 چیزوں کے اوپر یکسو ہو کر, ان عقائد کے اوپر پختہ ہو کر, ان کی تعلیمات کو سمجھ کر, اس کے بعد جو حکمت عملی دعوت کے عمل کے لیے اختیار کی جا سکتی ہے اس کو وقت اور حالات کے ساتھ اختیار کر لینا چاہیے. اگر ہم اپنی ہی اسٹائل پر گامزن رہے, اپنی ہی چیز پر اڑے رہے, تو ہو سکتا ہے کہ ماضی کے اندر بہت زیادہ مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑے, خصوصاً ان تعلیمی اداروں کہ جن کے پیچھے ریاست کے براہ راست ستون موجود ہیں. تو جو پبلک سیکٹرز کی تعلیمی ادارے ہوتے ہیں عموماً ان کے اندر وہ عمل دخل اس طریقے سے بنایا جا رہا ہے, لیکن یہ پرائیویٹ سیکٹرز کی یونیورسٹیز جتنی ہیں اور پروفیشنل ادارے پبلک سیکٹرز کے جتنے ہیں, ان سب کے پیچھے اب ریاست کے براہ راست ستون کھڑے ہوئے ہیں. ان میں فورسز ہوں, ان کے اندر بیوروکریسی ہو, ان کے اندر میڈیا ہو, عدلیہ ہو, ان سب کا حصہ ہوتا ہے. بظاہر نظر نہیں آ رہا ہوتا, ان سب کا حصہ ہے اس پاکستان کی سمت کو متعین کرنے کے لیے. ایسے نہیں ہونی چاہیے. اس سارے عمل کو سمجھتے ہوئے اپنی چیزوں کو ڈیزائن کریں, اس کے اندر خوبصورتی پیدا کریں اور لوگوں کے لیے قابل قبول کریں. آپ اپنے ارد گرد کی تنظیموں کا تھوڑا سا تجزیہ کیجیے, بنگلہ دیش کے اندر شپر کا, SIU کا, انڈیا کے اندر, تو آپ کو یہاں بیٹھ کر کے جب آپ ان کو سرچ کرتے ہیں تو شاید وہ قابل قبول لگتے ہیں. اس سوسائٹی کے اندر بھی آپ کے اسٹائل کے مقابلے میں وہ زیادہ قابل قبول لگتے ہیں. یعنی آپ کو وہ عبارت نظر نہیں آئے گی, وہ سمجھ نہیں آئے گی جس کے اندر رائٹنگ دی انہوں نے, آپ نہیں پڑھ سکیں گے, لیکن اٹریکٹ ضرور کرتی ہے آپ کو اس سرگرمی. تو اپنی سرگرمیوں میں چاند پیدا کریں. دوسری چیز اس سے متعلق, ان کو خوبصورت بنائیں. جہاں فلاور میکنگ کی جا سکتی ہے, یعنی اگر اس ڈائس کے اوپر پھول لگا ہوتا, یہاں پھول لگا ہوا ہوتا اور اس کی کوئی تصویر کہیں چلی جاتی تو بڑی واہ واہ ہوتی اس سوسائٹی کے اندر, بڑی ستائش کی جاتی کہ جی یہ بہت خوبصورت کوئی پروگرام ہوا ہے کسی اچھے, ہم نے کیا مرکز کے کمرے میں, لیکن جو معاشرے کا اسٹینڈرڈ ہے اس اسٹینڈرڈ کے قریب ہو گیا, اور آپ کو بھی شاید زیادہ مزہ آتا ہے بیٹھنے میں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ چیزیں فطری چیزیں, اور فطرت سے جنگ نہیں کی جا سکتی, اور فطرت اچھائی پر ہے. جو حسن ہوتا ہے, جو خوبصورتی ہوتی ہے, اس کو فطرت قبول کرتی ہے, فطرت خراب نہیں. تو جو فطرت ہے ہمارے معاشرے کی وہ اچھائی پر ہے, اس کو اب دوسری سمت میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کشمکش کے اندر آپ بھی موجود ہیں اور دوسرے لوگ بھی. اب اس کشمکش کے اندر جس کی حکمت عملی زیادہ اچھی ہوگی, جس کی گفتگو زیادہ اچھی ہوگی, جس کی دعوت اچھی ہوگی, جس کی سرگرمیاں زیادہ خوبصورت ہوگی, یہ بات طے ہے کہ وہ والی چیز بھی اب ختم ہو رہی ہے سوسائٹی سے جس کو نیوٹرلزم کہتا ہے. نہیں, آج سے 5 سال پہلے یہ موضوع تھا کہ نیوٹرلزم رائج ہو گیا ہے, لا تعلق رہنا لوگ پسند کرتے ہیں. اب لا تعلق رہنا پسند نہیں کرتے لوگ. جتنے سرویز بھی ہو رہے ہیں, میری اپنی رائے بھی ہے کہ لا تعلق نہیں ہو, تعلق ہے. تعلق ان کا اپنے غرض سے جڑا ہے, جہاں سے اس کو غرض ملتا ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا خواہش ہے لیکن چھوڑو یار, اس کو بھی چھوڑو, اس کو بھی چھوڑو, گھر میں بیٹھیں گے, چھٹی کا دن ہے, فلم دیکھیں گے,
میچ دیکھیں گے, رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جائیں گے. اب یہ نہیں ہے. اب چھٹی کا دن بھی ہوتا ہے اور کوئی سیاسی سرگرمی یا میلہ چل رہا ہوتا ہے تو لوگوں کی کوشش ہوتی ہے گھر میں بھی دیکھیں تو میچ اور فلم نہیں دیکھیں, اس میلے کو دیکھیں بیٹھ کے, اس جلسے کو دیکھیں, اس کی خبر سنیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا تعلقی کا عنصر بھی اس معاشرے سے ختم ہوتا ہے, تعلق وابستہ ہو رہا ہے. اور جو زیادہ منظم انداز میں زیادہ خوبصورت طریقے سے تعلق پیدا کرنے کی کوشش کرے گا, یہ قوم اس کے پیچھے بننا شروع ہو جائے گی. آخری چیز کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو میرا یہ خیال ہے کہ بتدریج اس کے اندر خوبصورتی پیدا ہوگی اور آپ اس کو اختیار بھی کریں گے اپنے کام سے متعلق. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس سال ہم نے اجتماع عام دیکھا ہے اور ایک بہت بڑا سوال مستقل رہا کہ اس اجتماع عام کے اندر پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا کیا حصہ ہوگا, وہ کیسے شریک ہوں گے. وہاں تو جمعیت کے نام سے کام نہیں ہوتا کوئی اور. اس کے لیے جمعیت نے حکمت عملی جو اپنائی ہے وہ ایجوکیشن ایکسپو کی اپنائی ساتھ ساتھ, جس کی ایک پیرل کمپین ہوگی, جس کی کلر اسکیم بھی چینج ہوگی, اس کے گیٹ اپ اور اس کے ماحول کے مطابق اس کا پرنٹنگ مٹیریل تیار کرنے کی کوشش کی جائے گی جو پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں اس کمپین کو چلانے میں مدد. وہاں اجتماع عام کی بات ممکن ہو تو کریں, نہیں ہے تو صرف اسی مٹیریل کو چلائیں کہ 3 دن کی وہ ورک شاپ ہے, 3 دن کا نمائش کا پروگرام ہے, 3 دن کا یہ عنوان ہے اور اس کے ذریعے کوئی نہیں. اور آس پاس کی جو باہر کی تنظیمیں موجود ہیں وہ جو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے کہ 20 لاکھ طالبوں سے براہ راست ملاقات کرنا, تو اتنا کام پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو کرنا ہے کہ ڈیٹا ان 2 مہینوں کے اندر کم از کم نکال لیں, جمع کر لیں کہ وہ نوجوان کہاں کہاں کدھر کدھر رہتے ہیں جو آپ کے تعلیمی ادارے کہ جن کو براہ راست ایڈریس کرنے کے لیے جو رہائشی سیٹ اپ کی ٹیم ہے, علاقے ہیں, وہ براہ راست اس کے اندر انوالو ہوں اور اسے جو کچھ کروانا ہو. اسی کے ساتھ ساتھ اس نمائش کے اندر ہمیں والنٹیئر چاہیے ہوں گے. وہ والنٹیئر چاہیے ہوں گے کہ جو آنے والے طالب علموں کی اسکل ڈیولپمنٹ میں معاونت کر سکیں. یعنی یہ کام کرنا ہے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو, یہ کام کرنا ہے پروفیشنل تعلیمی اداروں کو, ڈاکٹرس کو, انجینئرس کو, اور رضاکارانہ قوم کی خدمت اور تعمیر کے جذبے سے سرشار کر کے ان سے 3 دن کے لیے وقت نکل رہا کہ چھوٹی چھوٹی یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ہر ریجن کو ایک کیمپ دیں, ہر صوبے کو ایک کیمپ دیں, ہر شہر کو ایک ایسا کیمپ دیں کہ جہاں وہ اپنے ڈاکٹرز, انجینئرز, MBA, وکلا, یہ جو بھی لوگ ہیں ان کو بیٹھائیں اور کیریئر کاؤنسلنگ کے اوپر یہ ڈائلاگس کریں, اس کا گیٹ اپ بنائیں. مختلف یونیورسٹیز کے لوگ ہیں, لمس کے, کامسیٹ کے, ادھر ادھر جتنی یونیورسٹیز ہیں ان کے کاؤنٹرز ہم بنا دیں اور اس کاؤنٹرز کے اندر ہمیں والنٹیئر انہی تعلیمی اداروں سے جو ان کے ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ ہیں ان کو اس بات پر آمادہ کریں کہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا نوجوان روزگار کے لیے مستقبل میں جو اسکلز ہیں اس کا متلاشی ہے, اور جذبہ خیر کے ذریعے, ایجوکیشن ریلیف کے ذریعے, جو بھی عنوان آپ اس کا بنا سکتے ہیں, اس مقصد کے لیے وہ آپ سے جڑ جائے اور اپنے 3 دن اس لیے نکالے کہ وہاں آنے والے ملک سے پسماندہ علاقوں سے جو طالب علم آئیں گے ان کی کیریئر کاؤنسلنگ شریک ہو سکتا ہے. 4 میں اس کے اندر خدمت کا جذبہ ہے, اس کا حصہ شامل ہو جائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہے کہ آنے والے تمام طالب علموں کو وہاں کوئی 30-35 ایسے انسٹیٹیوٹ بنائیں کہ جن کے اندر 100 سے 150 لوگوں کی کیپیسٹی ہو بیٹھیں, اور چھوٹے چھوٹے 45 منٹ کے لیکچرز چلتے ہیں. CV میکنگ ہو, گول سیٹنگ ہو, اس کے اوپر لیکچر سیریز ہو, اور اس لیکچرز کے اختتام کے اوپر ان طالب علموں کو جو موجود ہیں وہاں سیف کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ ان کو دے دیا جائے, اسٹیڈیٹ فاؤنڈیشن کی طرف سے ایک سند ان کو دے دی جائے وہاں پر, جو لے کر کے جائیں, جو سند لے کے جانے کے ساتھ ساتھ آپ کا ایمیج لے کر کے جائیں, اور وہ پھر آپ کے ان تعلیمی اداروں میں آگے پیچھے کام, اور جو کام کرے گا بیٹھ کر کے آپ کے ساتھ تو وہ آٹومیٹک آپ کا کارکن بن جائے گا, رفیق بن جائے گا, اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے اندر ایک منظم اور مضبوط تنظیم ہوگی. اور کل کی ضرورت کے مطابق اگر کوئی اوپنلی
کوئی بھی پارٹی کوئی بھی تنظیم کام کرنے کی کوشش کرے گی تو آپ کے پاس اتنا اسٹف وہاں موجود ہوگا کہ آپ ایک جھٹکے میں اس کو آن کر سکیں، اس کا مقابلہ کریں، نہیں تو اپنی دعوت کی اس حکمت عملی کو برقرار رکھیں اور اس عمل کو ہم جاری رکھیں۔ تو یہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے یا پروفیشنل اداروں میں پڑھنے والے طالب علموں کے لیے ایک تحرک بھی ہے، کام کرنے کی گنجائش بھی ہے کہ شاید وہ نعرہ لگانے میں دلچسپی نہیں لگتے، ٹھیک ہے، وہ زندہ باد مرد آباد کرنے میں دلچسپی نہیں لگے گی، حقیقت ہے، لیکن اس کام کو کرنے میں وہ دلچسپی نہیں، تو جس کام سے ان کی دلچسپی وابستہ ہے اسی کو ایڈریس کرے، اسی کے ذریعے ان کو جمع کرے، اور وہاں جب آئیں گے تو اب اس کے اندر اس نمائش میں 4 اسٹیجز ہم نے ڈیزائن کیے۔ مرکزی اسٹیج الگ ہوگا جو صبح 10 بجے یا 9 بجے سے 12 بجے تک چلے گا، اور شام 7 بجے سے رات 9 بجے تک، اور بیچ کا جو ٹائم ہے یہ 8 گھنٹے کا، 7-8 گھنٹے کا، اس میں نمائش چلے گی۔ اس نمائش کے اندر کتاب میلہ ہے، ITL سافٹ ویئر ہے، شائننگ اسٹار کمپٹیشن کی نمائش ہے، اس کے علاوہ اسکل ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے تحت ایک RC انسٹیٹیوٹ بہت بڑا ہوگا جو چلتا رہے گا، اور اسی سارے میلے میں 4 مختلف اسٹیجز چلائیں گے کہ جہاں پر کوئز کمپٹیشن، ڈیبیٹ کمپٹیشن، اس طرح کی کمپٹیشن ایک اسٹیج پہ چلیں گے، دوسرے کے اوپر کیریئر کاؤنسلنگ سے متعلق لیکچرز، اکیڈمک جتنی چیزیں، تیسرے کے اوپر روبرو مباحثے، مذاکرے، اور چوتھے کے اوپر نیشنل اور انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر بات ہوگی۔ تو جس کی جو دلچسپی ہے اس کے مطابق وہ سرگرمی کے اندر جا کے شریک ہوگا، اور ہر سرگرمی کا جو آڈیٹوریم ڈیزائن کریں گے اس میں 400 سے 500 طالب علموں کے بیٹھنے کی گنجائش ہوگی کہ جو بیٹھ کر کے وہ گھنٹے 1.5 گھنٹے انوالو کر سکیں۔ ایک پورا یہ معاملہ ہے، اور دوسری طرف اجتماع عام کا جو ہمارا ایک روایتی اور تاریخی پس منظر ہے وہ چلتا رہے گا۔ اس کے بعد اختتام کے اوپر وہی امید پاکستان ملین مارچ کا عنوان ہے، اور جب تعلیمی اداروں کے لوگ اس کے اندر شامل ہوں گے، آئیں گے، تو 3 دن کے اندر کوئی وقت آپ کو اپنی زبان سے کچھ نہیں کہنے کی ضرورت پڑے گی کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، وہ جو ماحول دیکھیں گے خود بخود آپ کے ایک بہتر، ایک مؤثر قسم کے کارکن بن رہے ہیں۔ تو یہ حکمت عملی پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے لیے ہم نے بنائی ہے، پروفیشنل اداروں کے لیے بنائی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے پہلے جو شائننگ اسٹار کمپٹیشن ہے ضلعی سطح پر، یونیورسٹیز لیول پر، اور صوبائی سطح پر، اور پھر مرکزی مقابلہ۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے جو ان کی سوچ کے مطابق ان کو اس کے اندر حصہ بنانے کے لیے کافی ہے۔ اس اجتماع عام کے 3 اہداف ہیں۔ ایک اہداف یہ ہے کہ جتنا شور و غوغا ہے، جتنا مچایا جا رہا ہے، اس کے لیے 64 سال ہم نے کام کیا، کسی اور نے، لہٰذا اس پورے عمل کے اندر آج کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو سمیٹیں اور اپنے آپ کو منوائیں یا آگے لائیں۔ اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا یونیفارم تحرک ہم دے رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں محسوس اپنا آپ بھی ہو، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے سامنے بھی اور دنیا کے اقوام کے سامنے بھی پاکستان کو ایک اس کے اصل جمہور کو، اس کی اصل نسل کو پیش کیا جا سکتا۔ اجتماع ہوتے ہیں، ماضی کے اندر بھی بہت تاریخ ساز اجتماعات ہوئے ہیں، اور امید ہے اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسہ ہے کہ یہ اجتماع بھی انشاءاللہ اپنی نوعیت کا ایک تاریخ ساز ہوگا۔ لیکن آج کی جمعیت کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ اجتماع کرنے کی ذمہ داری ہے، وہ تو ہو جائے گا، اس کا فارمیٹ تیار ہے، اس کی ایکسرسائز اس تنظیم کے پاس موجود ہے۔ ہم سب کی ترجیح یا ہم سب کی کا ہدف یا ہم سب کے لیے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اپنی ہر سطح کی سرگرمی کے اندر چار پیدا کریں، اس کو خوبصورت بنائیں، اس کا گیٹ اپ اس طرح ہو۔ اب بالفرض کے ملین مارچ ہم نکال رہے ہیں، تو آیا ملین مارچ اسی طرح نکلے گا کہ جس طرح پارلیمان حرم ریلی نکلی تھی یا اس سے پہلے کی ریلیاں جو نکلتی ویسے ہی نکلیں گی کہ یہ کسی نے جھنڈا پکڑا ہوگا، کوئی نعرہ مار رہا ہوگا، کوئی ہنس رہا ہوگا؟ نہیں، بلکہ دنیا بھر کے ایجوکیشن سے، ان کی ریلیوں سے، ان کے مظاہروں سے، ان کے ڈسپلن سے کچھ سکھانا ہے اس قوم کو۔ اس ریلی کا گیٹ اپ کیا ہوگا، اس کے اندر کس موقع کے اوپر پورے ریلی کے شرکا جھنڈا اٹھائیں گے، کس موقع پر جھنڈا نیچے کر رہے ہیں، کس طریقے سے چلنا ہے، کون سی ایسے
چیزیں اختیار کر رہی ہیں کہ جس کے نتیجے میں آپ پاکستان کے تمام چینلز کے بلیٹن کا جو ابتدائی میٹر ہوتا ہے جس کے اندر خبرنامہ شروع کرتے ہوئے کچھ جھلکیاں دیتے ہیں، ایسا کچھ کریں کہ جس کے نتیجے میں آپ اس کا مستقل حصہ ہو جائیں. جب تک ایسا کوئی کام کوئی دوسرا پاکستان کے اندر نہیں کرے، جب تک ان کی ضرورت کی ہو کہ اس کلپس کا حصہ آپ کی سرگرمی، آپ کی ریلی ہو، آپ کا پروگرام ہو، اس کے لیے حکمت عملی بنائی جا رہی ہے. آپ لوگوں کے پاس بھی تجاویز ہوں اس کو تحریری طور پر بھی مت کر بھیجیں، زبانی بھیج سکتے ہیں بھیجیں، فیس بک کو استعمال کریں، جتنے سوشل سائٹس ہیں ان کو استعمال کریں، دنیا بھر سے جتنا خیر جمع کر سکتے ہیں اپنے اس کام کے لیے اس کو جمع کریں اور اس کو استعمال کریں. تو سرگرمی کرنا بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. جمعیت کا حسن ہے کہ جب بھی کوئی کام کرتی ہے، طے کرتی ہے اپنی ماضی کی روایات کے مطابق اس کو اس فارمیٹ میں عمل کرتے ہوئے کر دیتی ہے. لیکن آج کی اس تنظیم کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اپنی اس سرگرمی کے انعقاد کے ساتھ ساتھ اس کے گیٹ اپ پہ توجہ، اس کے حسن کو، اس کے وقار کو، اس کی خوبصورتی کو، اس کے ڈسپلن کو، تاکہ دنیا بھر کی نگاہیں آپ پر مرکوز ہوں. پاکستان میں کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر نوجوانوں کو کوئی سیاسی پارٹی نہیں تعداد کہ لاکھوں کی تعداد میں نوجوانوں کو جمع، لیکن ہمیں اللہ رب العالمین کو بھروسہ ہے اور اپنے کارکنان کی پرخلوص جدوجہد کے اوپر بھی اعتماد ہے کہ یہ کرنے میں کامیاب ہے. دوسرا جو اس کا ہدف ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے تنظیمی ڈسپلن کو قائم کریں. یعنی ہم سرگرمیاں ساری کرتے ہیں، سارے سال کرتے ہیں، ہر سال کرتے ہیں. جب رپورٹ آتی ہے جائزے کی تو پتہ چلتا ہے کہ اس حلقے نے اتنا بیت المال جمع کیا، اس کالج نے اتنا بیت المال جمع کیا، اس یونیورسٹی نے اتنا کیا، اس نے اتنے کتابیں تقسیم کی، اتنی سرگرمیاں کی، مشاعرے کیے، مباحثے کیے، سیمینار کیے، رابطہ کیا، اتنے کارکن بنائے، سب کرتے ہیں لیکن نظر کہیں نہیں آتا. لہٰذا اس اجتماع کا جو دوسرا ہدف ہے کہ یونیفارم پالیسی دی جائے، یعنی چترال سے لے کے کراچی تک ہر مرحلے کے اندر جو چیز ہو وہ یکسانیت دکھائے کہ کراچی سے اگر کوئی بائی ایئر سفر کرنے کے لیے بھی ایئرپورٹ سے بیٹھا ہو اور پشاور اترے تو جو اس کو ایئرپورٹ چڑھتے ہوئے چیز دکھے وہ اترنے کے بعد بھی اس کو وہی چیز دکھے اسی کو. یہ ڈسپلن اگر ہم قائم کر لیں، یہ یونیفارم پالیسی رائج کر دیں تو سارے کیمرے آپ پر خود بخود کر جائیں گے، ساری آنکھیں آپ کے اوپر محفوظ ہو جائیں گی. اگر اس کے برعکس وہ اقدام کریں گے کہ جی آج چوکنگ طے ہوئی ہے کہ جی 15 تاریخ سے 25 تاریخ تک چوکنگ کرنی ہے، تو ہر تنظیم اپنی اپنی سہولت کے مطابق یہ طے کر دے کہ کس کو ہم کریں گے، 22 کو تم کرنا، 23 کو، اور اجتماع میں تو ابھی 4 مہینے ہیں تو ستمبر میں ہم کریں گے سب. یعنی اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جمعیت کا کوئی ذمہ دار اس کے اندر کام نہیں کرے گا، کام سب کریں گے لیکن یہ کام سب اپنے شیڈول کے مطابق کر لیں گے تو وہ کام نظر بھی آئے گا، محسوس بھی ہوگا. اور یہ اتنا بڑا چیلنج ہے، اتنا بڑا ہدف ہے کہ جس کے لیے ہر دوسرے دن کا عنوان دوسرا ہے، ہر دوسرے دن کی سرگرمی دوسری ہے، ہر مہینے کا ایک الگ ایجنڈا ہے. تو اگر سارے ایجنڈے ایک ہی مہینے میں جمع کر لیں گے تو شاید ہم وہ کام بھی نہیں کر سکیں گے، ہم نہیں کر پائیں. تو لہٰذا جو کام آج کرنا ہے آج ہونا چاہیے، جو کل ہونا ہے کل ہونا چاہیے. تیسری چیز یہ ہے، یعنی دوسری کیا ہے، ایک جز ہے کہ وقت کا مسئلہ ہے. عموماً ہمارے یہاں شکایت رہتی ہے کہ ہمارے پروگرامات وقت پر شروع نہیں ہوتے، ہم طالب علموں کو کیسے لے کر آئے ہیں. ایک حقیقت ہے کہ جی آپ تو برداشت کر لیں گے اس اپنے تنظیمی چیز کو کہ جی آپ اس کے اندر موجود ہیں، لیکن آپ ایک نئے طالب علم کو لے کر آئیں گے، اس کو 2 گھنٹے انتظار کرائیں گے کسی سرگرمی کے لیے تو وہ دوسری سرگرمی میں نہیں آئے گا، آپ سے اچھا تعلق بھی آپ کا ہوگا. تو اس چیز کو کنٹرول کرنا ان 5 مہینوں میں، یہ ایک اس کا ہدف ہے کہ اگر اثر میں کوئی چیز طے ہوگی آپ 2 آدمی وہ کر لیں. تیسرے دن کا ایک اور ایجنڈا ہے، اس میں 4 آدمی اور شریک ہوئے ہیں. چوتھے دن 5ویں دن ضرور یہ بات ہوگی کہ آپ کی پوری ٹیم آپ کے ساتھ وقت کے اوپر کھڑی ہو گئی اور یہ کام مجھ سمیت یعنی اوپر سے لے کے نیچے تک کے تمام لوگوں کو کرنا ہوگا. تو ہم ان 5 مہینوں کے اندر ایک ایسی ایکسرسائز سے اس پوری تنظیم کو گزاریں گے کہ جس کے نتیجے میں وقت آئے. یعنی ماضی کے اندر BBC اردو آپ کے بارے میں تبصرہ کرتا تھا کہ جی رات کے 9 بج گئے ہیں، آج بدھ کا دن ہے
آج پورے پاکستان کے اندر اجتماعی کارکنان شروع ہو گئے ہیں. BBC تبصرہ کرتا تھا، لیکن آج ہم نے پورے پاکستان کی ہر تنظیم کو، سیاسی تنظیم کو بھی، طلبہ تنظیم کو بھی سب کچھ سکھایا ہے، اور ہم خود بھولتے جا رہے ہیں اپنی چیزوں. تو لہٰذا یہ کام بھی ہم نے کرنا ہے اس عرصے کے اندر کہ اپنے ان 5 مہینوں کو اس طرح استعمال کریں کہ ایک مضبوط اور ایک مؤثر تنظیم چھوڑ کر کے جائیں. تیسری اور آخری چیز جو ہے اس سے متعلق وہ یہ ہے کہ یہ کام اللہ رب العالمین کے توقع، اس سے تعلق، اس کے بھروسے کے بغیر نہیں ہو سکتا. آپ کوئی بھی عنوان لے کر کے بیٹھیں، اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکن کے پاس جو سب سے بڑا سرمایہ ہے اللہ تعالیٰ کا خوف ہے. نہ آپ نازم اللہ کے کہنے سے کچھ کر سکتے ہیں، نہ نازم صوبہ، نہ نازم اللہ، نہ اپنے کہنے سے اپنے کارکن سے کچھ کروا سکتے ہیں. اگر اس تنظیم کے اندر اس کلچر کو زیادہ بڑھایا جائے تو اس تنظیم کا ڈسپلن خود بخود کام ہو جائے گا. یعنی ایم کے قائد الطاف حسین صاحب رات کو 12 بجے 10 بجے کہتے ہیں لندن سے بیٹھ کے کل یوم سیاہ ہوگا، اور جب آپ فجر پر اٹھیں اور باہر نکلیں تو دیکھیں کالے جھنڈے لگے ہوتے ہیں، بینر لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. فرشتے نہیں آتے کرنے کے، انسان کرتے ہیں، ان کی کارکنان کرتے ہیں. یہ بحث دوسری کہ وہ کرتے اس لیے ہیں کہ نہیں کریں گے تو 10 بجے کہیں سے لاش مل جائے گی صبح، تو کرنا رات کے وقت ہے تو رات ہی کو کریں گے، صبح نہیں ہونی چاہیے. لیکن اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکن کے پاس تو اللہ کا خوف ہے، اور اللہ کے خوف سے زیادہ کوئی بڑی چیز نہیں کسی سے کوئی کام کروانے کے لیے. تو اس خوف کو زیادہ سوار کرے اپنے اوپر بھی، اپنے کارکنان کے اوپر، اس تنظیم کے مجموعی کلچر کے اوپر، تو ہم انشاءاللہ اپنے سارے اہداف کو بھی حاصل کریں گے، اور دنیا کے اندر بھی سرخرو ہوں گے اپنے اہداف کے اندر، اور آخرت کے اندر اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کر کے جنت کے مستحق ٹھہریں گے. میں آپ سب کو تمام شرکت اور اس کی حکمت عملی مرتب کرنے کے لیے براہ راست دعوت بھی دے رہا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ ان 5 مہینوں کو بہتر طریقے سے استعمال کر کے ایک مؤثر دعوتی، علمی اور فکری تنظیم کی حیثیت سے پاکستان میں اپنے آپ کو متعارف کروائیں گے. واقع